الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آگے آگے بڑھیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا. آ جائیں، اور جو لوگ باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں وہ یہاں اندر آ جائیں. یہاں جگہ کمرے میں خاصی گنجائش موجود، پنکھا بھی چل رہا ہے اور کمرے میں خاصی گنجائش بھی. آ جائیے. اندر آ جائیں. اندر یہ ایک مضمون ہے یہ جو رمضان کے آخر سے لے کر اب تک کئی دفعہ کئی موقعوں پر کئی جگہ یہ بات کر چکے ہیں، لیکن اس بات کی اہمیت اور اس بات کی گہرائی کے پیش نظر یہاں بھی کر رہے ہیں. کہ ایک باغ کا مالی وہ ایک باغ میں ایک درخت کو کاٹ رہا تھا. جو پرانے باغ ہوتے ہیں ان میں بعض درخت ایسے ہو جاتے ہیں جو کام کے نہیں رہتے، ان کو کاٹنا ہی اچھا ہوتا ہے. آری چلا رہا تھا، کلہاڑا چلا رہا تھا، جانے کیا بس اس کو یہ دھن تھی کہ شام سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے یہ درخت کٹ جائے. ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے اور کہتی ہے کہ چچا جان ذرا میری بات سنیں. وہ کہتا رک جاؤ، ابھی بات نہیں کر سکتا. ہاں ابھی بات نہیں کر سکتا، ابھی تو میں بہت ضروری کام میں ہوں. بچی چھوٹی سی تھوڑا سا انتظار کرتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے چچا جان میری بات تو سن. کہتی بات ابھی نہیں کر سکتا، ابھی رک جائے. تیسری مرتبہ پھر بچی جب آگے بڑھتی ہے اور کہتی چچا جان میری بات سنیں گے، پھر اس کو منع کر دیتے. کچھ دیر کے بعد جب درخت کٹ کر گر جاتا ہے تو یہ آدمی اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے ہاں اب سناؤ بچی، کیا کہنا چاہتی تھی. وہ بچی کہتی ہے چچا جان میں تو آپ کو اتنی دیر سے متوجہ کر رہی ہوں، میرے ابا نے مجھے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جس درخت کو کاٹنا تھا اور کاٹ رہے تھے، ابا نے وہ درخت نہیں کہا تھا، وہ درخت تو وہ کونے والا ہے جس کو کاٹنا تھا. اس آدمی کو کل دوبارہ ایک موقع مل جائے گا کہ وہ صحیح درخت کو کاٹے، اور مجھے اور آپ کو آخر وقت میں پتا چلا کہ ساری زندگی جس درخت کو کاٹتے رہے تھے وہ درخت نہیں تھا جس درخت کو کاٹنے کا اللہ نے حکم دیا تھا. اگلا دن تو نہیں آئے گا، یہ آئے گا، اگلا دن نہیں آئے گا. اگلا دن تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد غد کل اگلا دن کل وہ تو آخرت ہے. کتنا دکھ
کتنی حسرت اس وقت ہوگی جب آدمی کو آخر وقت میں پتہ چلے گا کہ میں نے ساری زندگی جان مال وقت توانائی اپنی جوانی برباد کر کے اپنے کتنے وقت کی قربانیاں دے کر کس کس حال میں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، مشقت کو برداشت کیا، صرف اس وجہ سے کہ میں صحیح درخت کاٹ لوں، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ درخت جو میں نے کاٹا وہ صحیح نہیں تھا۔ قیامت کا دن بہت سارے نام ہیں، الحاقہ، القارعہ، یوم الحساب، یوم حشر، ایسی قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ ہائے ہائے کیا کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا، اس رمضان کے مہینے میں یہ ایسا ہی جیسے کسی بادشاہ نے ایک بڑا کمرہ بنوایا اور اس بڑے کمرے کا ایک دروازہ ایک طرف رکھا اور دوسرا دروازہ دوسری طرف رکھا، اور پھر اس کمرے کے اندر کچھ مال اسباب بھی رکھ دیے، لیکن یہ مال اسباب ایسے اوقات میں رکھے کہ کوئی دیکھ نہ سکا کہ کیا رکھا جا رہا ہے۔ جب سب تیاری ہو گئی تو اپنے دربار والوں کو کہا، درباریوں کو، کہ ایسا کرو کہ میرا حکم ہے تمہیں کہ اس کمرے میں جاؤ، ادھر سے جاؤ، گونج رہی ہے آواز، اس کمرے سے جاؤ، اس دروازے سے جاؤ اور اگلے دروازے سے نکل جاؤ، اندر کچھ چیزیں ہیں۔ حکم میرا یہ ہے کہ جانا تو ضروری ہے اور نکلنا بھی ضروری ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جب اندر جاؤ تو جو سامان، جو چیزیں ہوں وہ لے لینا، جو جتنا لے گا وہ اس کا، لیکن یہ یاد رکھنا جو جتنا لے گا پچھتائے گا، جو کم لے گا پچھتائے گا، زیادہ لے گا پچھتائے گا، جو نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ اچھا، حکم بادشاہ کا، داخل ہو گئے، اندر جب ہاتھ چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ہم ریت میں پھنسے ہوئے، ہمارا تو چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن حکم تھا بادشاہ کہ کچھ نہ کچھ لو۔ اس اندھیرے کمرے کے اندر یہ تلاش کرتے رہے، کسی نے دیکھا کہ یہ ریت ہی ہے جو کچھ ہے یہاں موجود ہے، تو کسی نے ایک مٹھی اٹھا لی ریت، کسی نے 2 مٹھیوں میں اٹھا لیا، کسی نے زیادہ اٹھا لیا، کسی نے کہا جب مجھے پچھتانا ہی ہے تو اٹھاؤں کیوں۔ جب آگے والے دروازے سے باہر نکلے اور روشنی ہوئی تو جس نے مٹھی کھولی اس نے دیکھا یہ تو ہیرے جواہرات ہیں۔ دوسری مٹھی جس نے دونوں میں لی تھی ہو، مگر پچھتا رہا ہے کاش جیب میں بھی رکھ لیتا۔ جس نے جیب میں رکھا تھا وہ پچھتا رہا تھا کاش میں اپنی دامن کو ایسے کر کے گود میں بھی بھر لیتا، اور جس نے نہیں اٹھایا تھا وہ تو پچھتا ہی رہا تھا۔ ایک سرے سے رمضان میں داخل ہوئے، اگلے سرے سے ہم اگلے دروازے سے نکل کر آ گئے ہیں۔ کیا مہینہ تھا، کیسے لوٹنے کا موقع تھا۔ جس نے ایک ہاتھ میں لیا ہوگا وہ بھی کل پچھتائے گا کہ کاش میں زیادہ اٹھا لیتا۔ جس نے دونوں مٹھیوں میں لیا ہوگا وہ بھی پچھتائے گا کاش میں اس سے زیادہ اٹھا لیتا۔ لیکن دوستو پتہ یہ کون کرے گا؟ ایک ہے جب مر گئے، مات فقط قامت قیامت، اس کی تو قیامت قائم ہو گئی ہے، ورنہ دوسرے جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یعنی جو اس وقت مریں گے، یہ حسرت ہوگی۔ اس حسرت سے بچنے کے لیے
اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کو ناراض نہیں کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھ لے اس نے اپنے لیے کل قیامت کے واسطے کیا بھیجا ہے. جس نے رمضان ایسے گزارا کہ اس نے کسی وقت سوچا ہی نہیں کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں. سب روزہ رکھ رہا ہے، میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں. سب بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں. سب تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، بڑا برا لگے گا میں تراویح نہ پڑھوں، میں بھی جا رہا ہوں. 20 رکعات، ہاں جی 20 رکعات سب پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور حاضر ہو کر اللہ پوچھے کہ بتا میرے بندے تو میرے لیے کیا لایا، میں کہوں اے اللہ اس رمضان میں 30 دن تھے، 30 روزے لایا ہوں، اور اللہ کے ہاں سے یہ جواب آ جائے ہمارے پاس تو ایک بھی نہیں پہنچا. ہم نے نبی کے ذریعے بتلایا نہیں تھا کہ جس روزے کے اندر جھوٹ بول دیں، غیبت کر دیں، جس روزے کو اس طرح برباد کر دیں، ایسے روزے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسے بھوک پیاس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ میں نے 20 کا تراویح روزہ نہ پڑی، کہا ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تم کو سمجھایا نہیں تھا کہ اگر تم نماز کو صحیح طرح نہیں پڑھو گے تو وہ نماز کے تمہارے نماز ختم کرنے کے بعد وہ نماز میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، ہمارے پاس نہیں آئے گی. یہ ہے حسرت، یوم حسرت. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اس دنیا میں انبیاء کے ذریعے سمجھا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تو اللہ اکبر کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس لیے کہ مجھے سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ میں سمجھ لوں. دیکھو میں کیوں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا جہاں کہیں قرآن، یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نقل کرتے تھے بار بار بات، جہاں کہیں قرآن میں آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا سمجھ لو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا نام سلیم ہے تو یہ کہا جا رہا ہے اے سلیم. تمہارا نام نعیم ہے سمجھ لو تو یہ اس کا ترجمہ ہے اے نعیم. تمہارا نام احمد ہے سمجھ لو یہ کہا جا رہا ہے اے احمد. جب یا ایھا الذین آمنوا میں مجھے اب اپنی طرف دیکھنا، مجھ سے کہا گیا تھا. اور یہ بھی فرمایا اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت نے اسے نقل کیا، یہی مجلسوں میں کئی دفعہ فرمایا کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آ گیا اور تم نے سمجھ لیا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، میرا نام لیا جا رہا ہے، تو آگے یا تو کچھ کرنے کا حکم ہوگا یا کچھ کسی چیز سے رکنے کا حکم ہوگا. تو اب اس میں کیا کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، یہ کر رہا ہے، دیکھنا ہے میں آخرت میں کیا بھیج رہا ہوں. یہ رسمی طور پر چل رہا ہے سب کچھ. نماز پڑھی تھی، خیال ہی نہیں کیا کہ نماز آگے پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی، لہٰذا وہ نماز کیا ہوئی آہستہ آہستہ، خیال نہیں کیا نا، سوچا نہیں نا، رسمی بن گئے، لہٰذا آہستہ آہستہ یہ نماز ٹکرے بن گئی. حضرت نے فرمایا تھا ذکر کرنا، معمولات پورے کرنا، اب دھیان سے نہیں کر رہے ہیں، بس کرے چلے جا رہے ہیں، رسمی بن گیا. اب یہ تو سمجھ رہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، وہاں پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. اگر وہاں نہیں پہنچ رہا ہے تو بس یہ تسبیح کا کھٹکھٹانا ہے، کھٹ 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 کھٹ.
پڑھا رہا ہے، ہاں سکھا رہا ہے لوگوں کو، تو وہ لیکن کیا ہوا، روزانہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ جو میں نے عمل کیا پڑھنا پڑھانا، یہ آگے پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر آگے نہیں پہنچ رہا ہے تو معاف کیجیے بھائی، یہ پڑھنا پڑھانا تو صرف اس لیے تھا کہ میری نوکری تھی، میں نے جوتے نہیں کاٹے، میں نے پڑھنا پڑھانا کر لیا، میں نے مزدوری ایک نہیں کی، ہتھوڑے نہیں چلے، میں نے پڑھنا پڑھانا کر لیا، وہاں تو پہنچا ہی نہیں۔ تو خدا نخواستہ، خدا نخواستہ موت کے وقت یہ پتہ چلے کہ ساری زندگی میں نے جو کچھ کیا تھا، جس کو میں دین سمجھ کے کر رہا تھا، ہاں خوب پھرے پھرائے، خوب پھرے پھرائے، سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑے بڑے بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ نہیں سوچا کہ یہ وہاں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، تو یہ سب رسمی بن گیا، ہاں یہ پھرنا پھرانا رسمی بن گیا، پکنک جیسا ہو گیا۔ اب آخر وقت میں پتہ چلا کہ یا اللہ، تو جو کچھ میں کر رہا تھا سب ایسے ہی تھا، یہ تو گھاس پھوس ثابت ہوا، پھر موقع نہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو پیدا کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایسی ہی رہنمائی کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ کیا کرے آدمی آخر وقت میں، اگر علم ہوا تو کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، جانچو میں کیا کر رہا ہوں، کچھ فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر لیا جائے۔ وتزینوا للعرض الاکبر، اپنے آپ کو وہ بڑی پیشی کا دن ہوگا، قیامت کا بڑی پیشی کے دن کے لیے تیار کرو۔ دوستو یہ خانقاہوں میں آنا، دیکھو دعوت والے لوگ، اہل تبلیغ گھر گھر کھٹکھٹا کر پھرتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اس کے جی میں آ جاتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، ہاں ذکر کرنا چاہیے، ہاں علم حاصل کرنا چاہیے، ان کا کام ختم ہو گیا۔ پھر یہ جاتا ہے مولوی صاحب پاس، مولوی صاحب یہ جو ہم نے سنا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو مولوی صاحب کیسے پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک، مولوی صاحب ہم نے سنا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں سمجھایا ہے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ مولوی صاحب نے بتا دیا، ان کا کام بھی ختم ہو گیا۔ آخر میں پھنس جاتا ہے کون؟ یہ خانقاہ والا۔ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں مجھے بتایا گیا تھا، میں تو غفلت میں تھا، مجھے تو یہ تبلیغ والوں نے اللہ کے راستے میں نکالا تو مجھے پتا لگا دین یہ ہے، ہم تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اور میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو مولوی صاحب نے بتلایا کہ نماز یوں پڑھنی ہے، ہاں ذکر یوں کرنا ہے، روزے یوں رکھنے ہیں، لیکن سچی بات کہوں جی نہیں چاہتا، اس کا کروں کیسے؟ اب یہاں آدمی آتا ہے خانقاہ، ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے لیکن یہ عمل ہو نہیں پاتا، یا کہتے ہیں ہم نے تو نماز شروع کر دی لیکن نماز میں جی نہیں لگتا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں لیکن جھوٹ چھوٹتا ہی نہیں۔ خانقاہوں میں اس لیے آدمی آتا ہے، کسی کا دامن پکڑ دیتا ہے اور کہتے ہیں تو میرا ڈاکٹر، میں بیماری بتاؤں گا علاج تم نے کرنا ہے،
بیماری میں مریض ہوں. ہاں میں مریض ہوں. ایک بڑے شاعر تھے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے. کسی نے پہلے سے بتایا کہ فلانا شاعر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے کر لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرما لیا. وہ تھانہ بھون پہنچ گیا لے کر کے ان کو. اب جب حضرت سے ملاقات کا وقت آیا تو پہلے نائی کے پاس گئے. نائی کے پاس جا کر دوبارہ سے اچھی طرح شیو کیا. بھائی سفر میں 2-3 دن جب آپ ریل سے آئے, بس سے آئے, جس سے بھی آئے, وہ زمانہ ایسی تیزی کا سفر تو تھا نہیں. دور دراز کے قصبوں سے لوگ تھانہ بھون آتے تھے تو داڑھی کے بال کچھ بڑھ گئے تھے. اب جو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر بیٹھے تو حضرت تھانوی نے کہا کہ یہ فرمایا کہ حضرت ابھی شیف کرا کے کہنے لگے ابھی شیف. کہتے جب اللہ کے بندے جب آ گئے تھے اور رستے میں کچھ بال نکل گئے تھے تو کیا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے حضرت دیکھیے آپ ہیں حکیم الامت اور میں ہوں مریض الامت. جب تک میری سارا مرض آپ کے سامنے نہیں آئے گا جب تک آپ کو کیسے میرا علاج کریں. لہذا میں ویسا بن کر آیا ہوں جیسا میں ہوں. اب آپ کیجئے میرا علاج. شیخ یہ عالم الغیب نہیں ہوتا, اس کو تو بتاتے ہیں. ہاں اللہ کسی پر کھول دے کسی وقت تو عام آدمی پر بھی کھول دے, اس کا کیا مسئلہ. اللہ کی طرف سے کسی چیز کا کھل جانا, کشف کیا ہے, کشف کھلنا کسی چیز کو اللہ کسی کو کھول دے. حضرت یوسف کے کرتا لے کر کے آئے ان کے بھائی اور جعلی خون لگا کر, جانور کا خون لگا کر, کسی دیکھیے وہ یوسف کا کپڑا لے آئے ہیں, یہ تو اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب صاحب خاموش ہو گئے, رو پیٹ کر. نہیں کھلی یہ بات کی یہ تو جانور کا خون ہے. نبی تھے, نہیں کھلی بات. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت پر یہ بات کھلے. ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کرنا, بڑی آزمائش. اور وہاں سے کرتا دے کر بھیجا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہ یہ لے جاؤ ابا کو دینا, ان کی آنکھوں میں پھیرنا, انشاءاللہ بینائی بھی واپس آ جائے گی. ابھی بھائی رستے میں ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے, اور یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے نہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب قریب کنویں میں تھا تو یوسف کا پتہ نہیں چلا تھا, اس کی خوشبو نہیں آ رہی, اللہ نے نہیں کھولا, اور جب کھولنا تھا تو میلوں دور سے کھول دیا. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ کشف کرامت اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں کوئی کرامت دکھاوے اس کا کوئی اجر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فرماتے تھے کہ یہ اس اجر تو مجھے میرے کام کا ملے گا, جو کام اللہ نے کیا اس کا اجر مجھے کیوں ملے. یہ کشف کرامت اللہ کی طرف سے. خیر, تو عرض یہ طرح تھا کہ خانقاہوں میں آتا ہے یہاں ترکیبیں ہیں, یہاں ترکیبیں ہیں. اب جیسے یہ بات جو عرض کر رہا تھا کہ یہ بات مڑی کیوں, اس طرف کیوں آ گئی بات, تو آگے چل رہی تھی حساب کی طرف, محاسبے کی طرف. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محاسبہ کیسے کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں محاسبہ کرو, دیکھو میری آخرت کے لیے کیا جا رہا ہے, تو میں تو ایک عرصے سے جو ہے نماز پڑھتا ہوں, محاسبہ کروں کیسے. میرے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی کیا اسکیل فٹا ناپنے کا, کوئی فیتا ناپنے کا ہے ہی نہیں, ہاں تھرمامیٹر ہے ہی نہیں کوئی. تو میں آسان ہے, 3 پیمانے ہیں. کچھ عرصے کے بعد, 1 مہینے کے بعد کر لو. روزانہ مت ناپنا. اگر بچہ اس کی ماں روزانہ ناپے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. 1 مہینے پہ چلہ لگانے کے, چلے کے بعد. ہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم دے رہے ہیں, مہینہ 2 مہینے کے بعد کیا ناپو. پہلی بات, جس عمل میں میں لگا ہوا ہوں, نماز میں
روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، پڑھنے پڑھانے میں، تصنیف و تالیف میں، میں ذکر کی لائن میں، جس کام میں لگا ہوا ہوں، یہ کام کرتے کرتے اتنا وقت ہو گیا، اللہ سے تعلق میں کتنا اضافہ ہوا؟ اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے؟ یہ پہلا تھرمامیٹر ہے۔ دوسرا تھرمامیٹر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت میں کتنا اضافہ ہوا؟ محبت بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی؟ اور تیسرا تھرمامیٹر امت کے غم میں، دین کے درد میں کتنا اضافہ ہوا؟ میں ایسے موقع پہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ۔ بھائی مولوی صاحب لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے نا، یہ 8 چیزیں گنوائی ہیں، 8 چیزیں گنوا کر کہا ہے کہ اگر ان کی محبت ان 3 کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو پھر احب الیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ تعلق نہیں ہونا چاہیے ان سے، من اللہ ورسولہ، اس کے رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں سے نہیں ہونی چاہیے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال جان وقت سب چیز کھپانے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تین ہمارے لیے یہ تھرمامیٹر ہیں، اللہ سے تعلق میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اور دین کے لیے، دین کا درد، امت کا غم۔ دیکھو جہاد کیا ہے؟ جہاد فی سبیلہ یہ ایک لمبا عمل ہے، جیسے نماز کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز ہے، حالانکہ اس میں رکوع بھی ہے، رکوع الگ چیز ہے، سجدہ بھی ہے، سجدہ الگ چیز ہے، قیام بھی ہے، قیام الگ چیز ہے، لیکن جہاد شروع ہوتا ہے دعوت سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں مان رہے ہو تو آؤ پھر ہمیں جزیہ دو، ہم سے صلح کر لو، ہم تمہارے درمیان رہ کر کے دکھائیں گے۔ ابھی تم نے زبانی سمجھایا نا اسلام کیا ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب ہم تمہارے درمیان رہ کر کے تم کو دکھلائیں گے عملی شکل کیا ہے، اسلام کتنا مزیدار زندگی دکھاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ یہ کہ ہم تمہارے پاس اسلحہ نہیں چھوڑیں گے، ہم جب تمہارے درمیان رہیں گے تو تمہارا اسلحہ ہمارے پاس ہوگا اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی، تو چونکہ حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی اس لیے ہم تھوڑا سا ٹیکس لیں گے تم سے، جزیہ۔ اچھا اس پہ بھی نہیں مانتے، 2 چیزیں ہو گئی، زبانی بھی سمجھا دیا، عمل سے بھی دکھانے کو تیار ہے، نہیں مانتے ہو تو آؤ پھر تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی، یہ قتال شروع ہو گئے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے دین کو لے کر انسانیت میں جانا، اگر اس سے زیادہ محبوب یہ 8 چیزیں ہیں، فتربصوا، بس پھر تم انتظار کرو، حتیٰ کب تک؟ اس وقت تک یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ پاک تمہارے پاس اپنا امر بھیج دے۔ امر کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ یہاں تک کہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ 3 تھرمامیٹر ہے، میں پھر کہوں روزانہ نہیں، وقفے سے، مہینے کے بعد اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بھیجا کیا ہے میں نے، آگے کچھ گیا بھی ہے یا سب ادھر ہی رہ گیا۔ اور دوسرا محاسبہ وہ روزانہ کا ہے، ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ محاسبہ کرنا۔ یہاں کے 2 تھرمامیٹر ہیں، صبح سے لے کر آج ابھی رات کو میں بستر پر لیٹ گیا ہوں، میں نے دن میں کتنے نیک کام مجھ سے ہوئے ہیں، دن میں کتنے نیک کام مجھ سے ہوئے ہیں، گڑبڑ ہو گئی، ہاں یہ لفظ سن لینا، کتنے کام مجھ سے ہوئے ہیں، میں نے نہیں کیے، میں نے تھوڑی کیے، اللہ نے کروائے۔
وما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، اللہ کرواتے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے؟ تو آج اللہ نے مجھ سے کتنے نیک کام کروائے، فلاں نیک کام، ہاں اللہ تیرا شکر، اللہ نے کروایا نا، اب یہ شکر کرے، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھ سے کام کروا دیا، اور فلاں کام بھی آج ہوا، او اللہ تیرا، آج تو ساری نماز تکبیر اللہ کے ساتھ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، آج تو اللہ فلاں فلاں آدمی سے ملاقات کا موقع ملا اور وہ دین کی طرف متوجہ، اللہ تیرا شکر، تو نے کروایا، میری زبان میں کیا طاقت تھی؟ اللہ آج تو ذکر میں بہت مزہ آیا، آج تو ہم کافی دیر تک اس کو کرتے رہے، ہاں اللہ تیری مہربانی، تو نے کروایا۔ تو رات کو سونے سے قبل یہ محاسبہ کرنا کہ آج دن میں کتنے نیک کام ہم سے ہو گئے، ان پر شکر ادا کر، اور کتنے غلط کام میں نے کیے، کتنے غلط کام میں نے کیے، ان پر توبہ کرنا۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہ میری طرف سے، جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے، فمن اللہ، اور جو برائی ہے فمن نفسک، وہ میری طرف سے۔ اللہ تو چاہتے تھے کہ میں یہ کام نہ کروں، میں نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر یہ کام کر بیٹھا، لیکن اللہ غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا اس بات کو، بھائی ہم سالک جو ہیں، یعنی جو خانقاہ میں آ جاتے ہیں، ہم ایک سفر کر رہے ہیں نا، سفر ہے، کدھر کا سفر ہے؟ سفر ہے اللہ کی معرفت محبت کا۔ تو جو پہلا قدم ہے اس کا، پہلا قدم وہ ہے نیت، کہ آدمی نیت کرے کہ بھائی میں یہ سفر کر رہا ہوں، بغیر نیت کے سفر کرنے سے سفر میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرا قدم کیا ہے؟ توبہ، قدم قدم توبہ۔ اس دفعہ ہم نے ذرا سا تفصیل سے سمجھا بھی دیا تھا اس میں، رمضان میں اعتکاف، الحمدللہ اللہ کا شکر، رمضان میں یہاں اعتکاف کے لیے احباب آئے، اور پہلے تو 30 تھے تو مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، پھر ہوتے ہوتے 40 ہو گئے، جب مغرب کا وقت ہوا تو الحمدللہ 57 لوگ بیٹھے تھے یہاں، 57 لوگ بیٹھے اعتکاف میں، اور صبح شام کی نشستیں جیسے ہوتی تھی ویسے ہوتی رہی الحمدللہ، اور ہمیں بھی فائدہ ہوا، اور امید ہے جو بیٹھے ہوں گے ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا۔ تو اس میں ہم نے، چونکہ ایک وقت درس قرآن کا تھا، ایک وقت درس حدیث کا تھا، ایک وقت درس تصوف کا تھا، تو ہم نے اس میں یہ عرض کیا، ہاں ایک درس سیرت کا تھا ایک وقت، تو اس میں یہ ہم نے عرض کیا تھا، دیکھو ایک ہے توبہ، کبھی خیال آیا تو توبہ کر لی۔ ہمارے ہاں یہ خانقاہوں میں یا تصوف میں یا سلوک میں یا جو راستہ احسان کا ہے، کیفیت احسانی حاصل کرنے کا، اللہ کی معرفت کا راستہ ہے، کبھی خیال آ گیا کہ ہاں یار بڑا غلط ہو گیا، توبہ، توبہ میری، یہ اس کو کہتے ہیں حال، یہ ابھی توبہ کے حال پر ہے، لیکن ہمیں چاہیے کیا؟ مقام، اور مقام بھی نہیں چاہیے، مقام بھی آ جاتا ہے کرتے کرتے۔ مقام توبہ کا کیا ہے کہ آدمی توبہ میں مستقل ہے۔ گو میں پھر عرض کر دوں یہ بات، چونکہ اس کو سمجھانا رہ گیا تھا کہ احوال و مقامات آتے ہیں اور آدمی چلتا چلا جاتا ہے، آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کی منزل جو ہے اللہ کی معرفت ہے۔ تو اب اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک مقام، ایک حال آیا، ایک مقام آیا، حال مقام سے چلتا رہا چلتا۔ تو بزرگوں نے صاف لکھا ہے، نہ احوال مقصود ہے نہ مقامات مقصود ہے، مقصود کیا ہے؟ مقصود اللہ کی رضا اور اللہ کے ساتھ۔ حضرت مولانا نور صاحب رحمہ اللہ نے غالباً ابو فارس یا کیا نام بتایا تھا، نام بھول گیا، انتقال ہو رہا تھا پرانے بزرگوں میں سے، تو ان کے سامنے جنت کھول دی گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے، موت کے قریب بہت سخت وقت ہوتا ہے، جانے کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور غیر مسلم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی نماز جنازہ مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے، قبرستان مسلمانوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ سخت وقت ہوتا ہے،
سب کو یہ تکلیف ہوگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تکلیف ہوئی تھی، روایات میں آتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو اس کا مقام جنت میں دکھانے لگتے ہیں، بس وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی تھی لیکن وہ مقام کے اندر ایسا خوش ہو کر الجھتا ہے کہ جان نکلنے کا، تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تکلیف اتنی باقی نہیں رہتی، تکلیف ہو رہی ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ابھی ذہن بڑی اچھی چیز کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ مرتے وقت ان کے سامنے جنت کر دی گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا، میں نے کتاب نہیں پڑھا اس کو، بعد میں کتاب میں پورا واقعہ لکھا، منہ پھیر لیا اور کہا اللہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ ان کھلونوں کے لیے کر رہا ہوں تو میں کچھ نہ کرتا، میں تو تیری ذات کو چاہتا ہوں، جس کے سامنے وہ بڑا مقصد ہے، یہ تو کھلونے ہیں، یہ کھلونے کے لیے بس اسی میں جان نکل گئی۔ تو احوال اور مقامات، کیفیت کا آ جانا، ذکر میں مزہ آ رہا ہے، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے، اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی محبت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ توبہ کبھی کبھی، یہ کبھی کبھی والا یہ نہیں، یہ تو حال ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، یہ جو پہلا مقام سالک کو ملتا ہے، یہ بیعت کرنے کے بعد توبہ سے تو شروع ہوتی ہے۔ اب اگر یہ توبہ کرنے کے بعد پھر یہ توبہ بھول گیا ہے تو یہ حال تھا ایک آ گیا، پھر کسی وقت اس کو یہ حال آئے گا توبہ کا، لیکن وہ جو توبہ کرنے کے بعد اس پر جم گیا، توبہ پھر میری توبہ پھر میری توبہ، یہ مت سوچنا کہ گناہ کیا تھا تو توبہ، گناہ تو ہر وقت ہو رہا ہے بھائی، گناہ تو ہم سے ہر وقت ہو رہا ہے۔ میں کئی دفعہ وہ شعر سنایا آپ کو، بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، تو مرا خراب کرتی کہ مرا خراب کرتی تو وہ سجدہ رہ آئی، وہ ہم نے نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھنے میں سجدے میں گئے، بزمین چو سجدہ کردم تو زمین ندا، زمین سے ندا آ گئی، آواز آ گئی، ارے تو نے تو ریا اور دکھاوے کی سجدے سے مجھے بھی خراب کر دیا۔ جس نے توبہ کو اپنا مقام بنا لیا وہ ہر وقت توبہ میں ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ایک ایک نشست میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کیا گناہ کرتے تھے؟ توبہ، ہم تو ہر حال میں اللہ کو بھول کر چل رہے ہیں، اور لکھا ہے، اور بزرگوں نے لکھا ہے اس کو، عام آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ والے غفلت سے توبہ کرتے ہیں، ہائے اتنی دیر غفلت رہ گئی، ہائے 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 اللہ کو بھول کے بیٹھے۔ خیر، بات دوسری طرف ہے کہ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، محاسبہ کیسے کرنا ہے، تو فوراً توبہ کرنی ہے، اللہ آج مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، اللہ آپ نے چاہا تھا کہ نہ ہو، آپ کی خواہش مشیت تو یہ تھی کہ نہ ہو، لیکن میں شیطان کے جال میں، نفس کے جال میں پھنس کر میں نے یہ گناہ کر دیا ہے، اللہ مجھے معاف کرنا۔ وہ پہلا والا تھرمامیٹر مہینے کے بعد، یہ والا تھرمامیٹر روزانہ، اور تیسرا تھرمامیٹر جو ہے وہ ہے ہر عمل کے بعد۔ نماز پڑھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو کیسے استغفار، بزبانی رسمی استغفر اللہ صلی اللہ، ارے بابا فوراً سوچو یا اللہ میں تو نماز میں تھا، تو امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا یاد ہی نہیں، میں تو نماز میں کیا کیا سوچتا رہا، اللہ معاف کر، استغفر۔ اب اس کی استغفار وہ استغفار ہے جو نبی کی استغفار ہوتی تھی، پورے دھیان کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، اور الحمدللہ نماز تو بہت اچھی ہو گئی، تو کیا ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے نماز اچھی ہو گئی۔ اس واسطے جو عمل کرے، گشت کر کے واپس آئے ہیں، اے اللہ اس میں فلاں فلاں کمی رہ گئی، اللہ معاف فرما دے، اللہ فلاں فلاں بات بہت اچھی ہو گئی، اللہ اس کو قبول فرما دے۔
افطار کے لیے بیٹھے، اللہ آج کا سارا دن روزہ بھوکا رہا، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، فلاں گڑبڑ ہو گئی تھی، فلاں گڑبڑ، اللہ معاف فرما۔ یہ تین ایسے تھرمامیٹر ہیں جن کو لے کر چلنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات میں بتا رہا تھا نا، تو اس میں یہ بھی فرمایا حضرت نے کہ جس آدمی نے اس دنیا میں اپنا محاسبہ جاری رکھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے، اس آدمی کے کل قیامت میں حساب بہت آسان ہو۔ یہ آخری جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس آدمی نے محاسبے کو اپنا یہاں معمول بنا لیا، کل قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اکثر مفسرین نے میمون بن مہران کا بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ محاسبہ کیسے کرو، کہا محاسبہ ایسے کرو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جیسے کوئی، سمجھ میں آئے گا، یہ کاروبار والوں کو سمجھ میں آئے گا، اور خاص طور جو پارٹنر والے کاروباری ہیں ان کو خوب سمجھ میں آئے گا۔ ایسے محاسبہ کرو اپنے نفس کا جیسے ایک کنجوس کاروباری پارٹنر، شراکت دار دوسرے کا محاسبہ کرتا ہے۔ یہ کار تو نے کیسے لی؟ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں بنے، تیرے پاس یہ نئی کار کہاں سے ہے؟ لکھا انہوں نے، کھانے اور کپڑے کو پوچھتا ہے کہ تو یہ کیسے کھاتا ہے؟ شراکت تو میری بھی ہے تیرے ساتھ، میں تو یہ نہیں عیاشی کر سکتا۔ جیسے کنجوس شراکت دار اپنے دوسرے شراکت دار کا محاسبہ کرتا ہے، ایسے اپنے نفس کا محاسبہ ایسے۔ اس کے لیے یہ خانقاہ ہے، اس کے لیے یہ ماحول ہے۔ دیکھو یاد رکھو، دین ہمیشہ ماحول سے آئے گا، بلکہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم اختر صاحب کا قول نقل کرتے تھے کہ دین ماحول سے آئے گا۔ ناشتہ بھی تیار، اور یوں فرماتے تھے کہ دیکھو ماحول میں آؤ گے تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور دین پر چلنا نہ صرف آسان ہو جائے گا بلکہ دین پر چلنا مزیدار ہو جائے گا۔ پوچھو ماحول میں چلنے والوں سے مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ مزیدار ہو جائے گا، لیکن ماحول ہے یہ ہمارے خوش قسمتی، ہم لوگ کراچی شہر میں 3 ماحول ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو ان میں سے ایک ماحول کو چھوڑے گا وہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ ایک ماحول علماء کا ماحول ہے، علماء کے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوں گی اور ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ ایک اولیاء اللہ کا، اللہ والوں کا، پیر مشائخ کا ماحول ہے، اس میں جڑنا ضروری، نہیں جڑیں گے اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ ایک اہل دعوت، اہل تبلیغ کا ماحول ہے، اس میں جڑنا ضروری، نہیں جڑیں گے اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ اور آخری بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، بھائی اکیلے چلو گے تو کبھی نہیں چل سکو گے، اکیلے چلو گے کبھی نہیں چل سکو گے، ہمیشہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلو۔ بڑا پیر، بڑا مبلغ، بڑا عالم گھر والوں کا ذہن نہیں بنا، اس کے ہاں شادی میں وہ ساری خرافات ہوں گی جو کہ بے دینوں کے ہاں ہوتی، اس کا دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی الحمدللہ صبح میں جو رات کی مجلس میں تو نہیں ہوتا، صبح کی مجلس میں بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤ، یہاں پیچھے گھر میں مستورات کا انتظام ہے، آواز جاتی ہے، وہاں حضرت کے ہاں جو ابھی اتوار، آج اتوار ہے نا، آج مغرب سے عشاء جو ہوگا مجلس ہوگی، وہ برابر میں مدرسے میں مستورات ٹھہرتی، وہاں آ جائیں۔ مستورات کی تعلیم ہو رہی ہے، ہر محلے میں ہو رہی ہے تقریباً، وہاں مستورات کی تعلیم میں بھیجیں۔
مستورات کے ساتھ سے روزہ لگانا، چلہ لگانا وقفے سے ہے، اور تمام آداب کے ساتھ. یاد رکھنا، لوگوں کو بڑی غلط فہمی جاتی ہے کہ مستورات گھر سے نہیں نہیں نہیں. اگر آپ کبھی جاؤ تو آپ کو پتہ چلے کتنی سختی ہے. ہم گئے اس لیے ہمیں پتہ ہے فلانے گھر کے اندر تمہاری تشکیلیں مستورات وہاں رہیں گی، تو ایسے نہیں مستورات چلی گئیں. نہیں، پہلے جماعت والے جائیں گے. ہم خود جاتے تھے. کہاں رکھو گے ہماری مستورات کو؟ کہ اس کمرے میں. کہ اس کمرے میں واش روم کہاں ہے؟ کہ جی وہ صحن کے دوسری طرف. اب گاؤں کوٹھوں میں اس طرح ہوتا. اب باہر نکل کے ہم صحن کے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی گھر ایسا تو نہیں جس کی چھت اونچی ہو. چھت اونچی ہے؟ نہیں بھائی، دوسرا کوئی گھر تلاش کرو. رستہ جانے کا کہاں ہے؟ مستورات آئیں گی تو کیسے آئیں گی؟ کس راستے؟ اور مت کس ہے وہ بھی ساتھ نہیں جی، دوسرا گھر تلاش کرو. ہم گھر والوں کو لے کر گئے. سب سے پہلی دفعہ مجھے یاد، سب سے پہلا ایسا پردہ صرف آنکھیں نظر آ رہی. وہ مکی مسجد کا زمانہ تھا. ہمیں کہہ دیا گیا آ کر کے کہ آپ کی مستورہ کا پردہ پورا نہیں ہے. میں تو چڑھ دوڑا. میں نے کہا اچھا کوئی تمہاری نئی شریعت ہے؟ اچھا نہیں، تمہاری کوئی نئی شریعت ہے؟ بالکل شرعی پردے کے ساتھ لے کر کے آیا ہوں. تو ساتھی تو تھے وہ فوراً انہوں نے سمجھ لیا کہ کیا ہوا، بٹھایا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ لائے تو ہو شرعی پردے سے، لیکن زمانہ بہت بگڑ چکا ہے، لہذا ہم پردے میں غلو کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اب بتاؤ یہ لفظ کسی نے مستورات کی جماعت کے ساتھ سنا ہے جو نہیں گیا ہے وہ؟ تو اس لیے غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں لوگ، اور ہم مان بھی لیتے کہ ہاں ہاں صحیح ہے. تو جا کے دیکھو. میں نے کہا پھر کہنے لگے آپ گھر والوں سے کہیں کہ وہ اوپر سے ایک نقاب ڈالے. اور واقعی اب کے زمانے میں تو یہ بات، یہ جو انٹرنیٹ لوگ چلاتے ہیں نا ایسا، کہ یہاں تو آنکھوں کے ذریعے جانے کیا کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے تبلیغ والے تو شور کیے بغیر یہ باتیں کر رہے ہیں. لہذا جب ہم نے یہ بات کہہ دی تو سمجھانا ضروری تھا. مستورات کی جماعت میں بھیجو، خود لے کے جاؤ، بچوں کے ساتھ بھیجو. ماحول یہ سمجھ لیجئے، اس کو لکھ لیجئے، یہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہے کہ گھر والے ہماری تقریر سے نہیں مانیں گے. آپ نے یہاں جو کچھ سنا ہے ذرا گھر والوں کو جا کے سنائیے. ہمارے حضرت ہم تو کہتے تھے کہ گھر میں جا کر سنایا، بیگم نے کہا بس وہ سب ختم ہو گیا. بلکہ ایک لطیفہ بھی سناتے تھے. فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میاں نے بیوی کو کہا کہ میں تو تنگ آ گیا ہوں، بس اللہ کرے یا تو میں مر جاؤں. تو بیوی نے چمچ اٹھایا کرنے کا یا، اور دوسرا یا کیا ہے؟ کہ دوسرا یہ کہ یا پھر بھی میں ہی مر جاؤں. تو تقریروں سے نہیں ہوگا. جیسے ہمارے ذہن بدلے ہیں ماحول میں آ کر، ایسے ماحول میں جا کر ان کے ذہن بدلیں. آپ تعلیم میں بھیج کر دیکھو گھر والوں پر کیا اثرات ہوتے. ایک دفعہ میں نہیں، مسلسل ماحول اسی طرح اللہ والوں کے ماحول، اسی طرح علماء کے ماحول. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کراچی میں ہو جہاں علماء ہیں، ورنہ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں مسجدوں میں علماء نہیں ہیں. وہ کوئی پرانا پوسٹ مین ریٹائر ہو گیا تو وہ پڑھا رہا ہے، کوئی پرانا صوبیدار ریٹائر ہو کر کے وہ نمازیں پڑھا رہا ہے. آپ تو اللہ کا شکر ادا کرو، ہر طرف اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، ہر طرف علماء ہیں، دعوت کا کام ہر طرف ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعا فرمائیے جو لوگ دنیا سے ہمارے مرحومین رخصت ہو گئے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں، رات بھی کسی کے حوالے سے آیا تھا کہ بہت بیمار ہے، اور ہمارے حضرت بھی بیمار ہیں، اور ہمارے تمام بڑے بیچارے بیمار ہیں. ہم سب بھی بیمار ہیں، روحانی جسمانی بیمار ہیں. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو، سارے مریضوں کو روحانی جسمانی طور پر شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. اور جو لوگ پریشان، جو لوگ کیا سب پریشان ہے اللہ، تیری دھرتی پہ سب پریشان ہے اللہ. تو نے سب کو آزمائش میں رکھا ہے
اے اللہ تو اپنی مشیت کے مطابق آزماتا ہے، کسی کو دے کر کسی سے لے کر، اے اللہ ہم سب کو ان آزمائشوں میں پورا فرما دے، اے اللہ سب کی آزمائشوں کو دور فرما دے، ختم فرما دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے، جو جس مسئلے میں، کوئی مقدمے میں، کوئی مالی اعتبار سے، کوئی بچوں کے اعتبار سے، کوئی رشتوں کے اعتبار سے، کیسے کیسے پریشانیاں اللہ تو نے ہمیں آزمانے کے لیے اس دنیا میں رکھی ہیں، اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ان سارے حالات کو راحت سے بدل دے، سارے حالات کو خوشیوں سے بدل دے اللہ، اللہ تیرا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تیرا کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ اگر تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو ٹھنڈے ٹھنڈے چلا کر، آزمائش کے بغیر ٹھنڈے ٹھنڈے چلا کر جنت الفردوس عطا فرما دے، انبیاء علیہ السلام کی اللہ پڑوس نصیب فرما دے، اے اللہ وہ تمام خیریں آپ سے مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے نے آپ سے مانگی، اور اللہ ان تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا اپنی کم فہمی سے، کمزوری سے، نادانی سے، جلد بازی سے، نہ سمجھی سے، یا کسی بھی وجہ سے نہ مانگ سکے اور ہماری ضرورت ہے یہ ہمارے فائدے کی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، بن مانگے نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آپ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ بن مانگے نصیب فرما دیجیے، جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے اللہ ان سے عافیت کے ساتھ ہماری حفاظت فرما دیجیے، اللہ ہماری ساری دعاؤں کو اللہ اپنے فضل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا